بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر میکن ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ ایک ویلاگر ہیں علی زئی، ان کے بھائی کو سر میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ KPK کا یہ واقعہ ہے اور انتہائی افسوسناک ہے، دل دہلا دینے والا ہے جب کسی کا جوان بھائی اس طرح سے قتل کر دیا جائے۔ ابھی تک اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں کہ آیا اس قتل کی وجوہات کیا تھی، لیکن وجوہات کچھ بھی ہوں، یہ ایک انتہائی ظالمانہ عمل ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اب اس پر سب سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت اور علی امین گنڈاپور کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے باجوڑ کے ایک جو نوجوان سیاستدان تھے ریحان زیب خان، ان کو بھی اسی طرح سے قتل کیا گیا تھا، اور ریحان زیب کا قتل بھی ابھی تک قاتل نہیں پکڑے گئے، اور اب علی زئی کا بھائی قتل کر دیا گیا ہے۔ تو قاتلوں کو پکڑنا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا اور ان کو سزا دینا وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے تو ویسے ریاست کی، لیکن حفاظت کرنے میں اگر ناکام رہی ہے ریاست تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم اس کے قاتلوں کو پکڑ کر جو ہے کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں، ان کو سزا ضرور دیں۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علی زئی کے بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو علی زئی سمیت صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ آگے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ صنم جاوید کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ بھی اب منظر عام پر آ چکی ہے۔ صنم جاوید دوران گرفتاری ان کے اوپر تشدد کیے جانے کی جو واضح ثبوت ہیں اب وہ سامنے آ چکے ہیں، اور یہ ثبوت صرف اور صرف الزامات نہیں ہیں۔ میں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر بھی جب ان کی پیشی ہوئی تھی انسداد دہشت گردی عدالت میں، تو اس وقت لی گئی تصویریں بھی آپ کے سامنے شیئر کی تھی کہ کس طرح سے صنم جاوید کے اوپر تشدد کیا گیا۔ لیکن اب یہ جو رپورٹ میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے اس کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ یہ میڈیکل رپورٹ کسی عام ڈاکٹر کی نہیں ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل کی ہے، اور یہ میاں منشی DHQ ٹیچنگ ہاسپٹل لاہور کی ہے۔ صنم جاوید خان، زوجہ عتیق ریاض، اور اس میں ناظرین جو انجری لکھی ہوئی ہیں اندازہ کریں 13 جگہوں پر انجریز کے نشان ہیں، اور انجری 1 سے لے کر انجری 13 تک جو ملٹیپل انجریز ہیں، بروزز ہیں، اور تمام تر ڈیٹیل کے ساتھ لکھا۔ میں ایک ایک کو اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ 13 پوائنٹس پڑھتے پڑھتے کافی وقت لگ جائے گا، لیکن ان کے جسم کے اوپر 13 جگہوں پر جو ہیں وہ تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ اور اسی رپورٹ کے اندر ایک چیز اور بھی لکھی گئی ہے، وہ نیچے سب سے نیچے لکھی گئی ہے رپورٹ کے اندر کہ all above mentioned injuries indicates severe physical violence۔ آپ اندازہ کریں کہ خواتین کو پاکستان کی اس موجودہ رجیم نے کس حد تک تکلیف کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ مردوں کے اوپر بھی جو ظلم ہوا وہ کم نہیں ہے، لیکن خصوصاً خواتین کے اوپر، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو اطلاعات کے مطابق ان کو گھسیٹا گیا، گھسیٹ کر ان کو گاڑیوں میں ڈالا گیا اور وہاں پر مین ہینڈلنگ کی گئی، یعنی مرد حضرات نے ان کو وہاں پر گھسیٹا اور گاڑی کے اندر ڈالا، اور اس کے بعد اب ہاسپٹل کی یہ رپورٹ منظر عام پر آنا انتہائی تشویشناک ہے۔ ہمیں امید تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی تحقیقات ہوں گی، نہ ہمیں کسی کا آسرا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی صحافی اس پر آواز اٹھا رہا ہے یہ ظلم تو ہے نا، کیا یہ لوگ انسان نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی؟ انہی کو آپ دہشت گرد بنائیں، انہی پر آپ مقدمات درج کریں، 11 12 جگہوں پر الگ الگ مقدمات درج کریں، اور پھر انہی کو آپ مار مار کر اس طرح کا فزیکل جو ہے وہ تشدد کریں، وائلنس کریں، اور وہ بھی ریاست کی نگرانی میں ہو۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ موجود ہے پورا کا پورا میڈیکل، اور اس کے اوپر ابھی تک تحریک انصاف کے لوگ تو ظاہر ہے اس کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن حکومت میں بیٹھی شخصیات مریم نواز صاحبہ خواتین کے بارے میں بہت بات کرتی ہیں کہ خواتین جو ہے وہ قابل احترام ہیں، اور خود کو ماں کا درجہ بھی دیتی ہیں، خصوصاً پنجاب کی عوام کے لیے، لیکن ایک ماں کا درجہ دینے والی خاتون وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے بلکہ ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور
اس طرح سے خواتین کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اب جناب محفوظ ترین شہروں کی باتیں ہو رہی تھیں، یہ ویڈیو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ویڈیو ہے اسلام آباد کی، اور اس ویڈیو کے اندر ایک ڈیلیوری بوائے اسلام آباد کے علاقہ G13-2 سیکٹر کے اندر جو جاتا ہے ڈیلیوری دینے کے لیے، کچھ سامان منگوایا ہوتا ہے کسی نے، اور اس سامان کی ڈیلیوری کے لیے جب یہ بندہ وہاں پر پہنچتا ہے، یہ گھر کے باہر کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اندر سے باہر آئے گا تو میں اس کا جو پیکج ہے وہ اس کے حوالے کروں اور اس کے بعد جاؤں۔ اب جیسے ہی وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے اور آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں ڈیلیوری بوائے اور اس گھر کا جس کا پیکج تھا، ان کا جو بھی فرد باہر دروازہ کھولتا ہے، لیکن ایک دم موٹر سائیکل کے اوپر دو موٹر سائیکل سوار پہنچتے ہیں وہاں پر، گن پوائنٹ پر ڈیلیوری بوائے کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، وہ شخص مارتا ہے، مارنے کے بعد بلکہ اس پسٹل کے ساتھ ہٹ کرتا ہے، اس کے بعد اس ڈیلیوری بوائے کو لوٹ لیتا ہے، اس کا موبائل لے جاتا ہے، وہ جو پیکج ہوتا ہے وہ بھی لے کر چلا جاتا ہے، اور پھر اسلام آباد کی پولیس ٹی وی کے اوپر دعویٰ کرتی ہے کہ اسلام آباد محفوظ ترین شہروں میں شمار ہو گیا ہے۔ کیسے جی؟ اس نے لندن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اس نے نیو یارک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، پیرس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، دبئی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور اسلام آباد ان سب شہروں سے اب آگے نکل چکا ہے۔ تو یہ جتنا محفوظ ترین شہر اسلام آباد اس وقت ہے، پچھلے 3 سالوں سے تقریباً یہی حال ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ دعوے کس طرح سے حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور اصل میں شہری کس طرح سے لٹ رہے ہیں، شہری برباد ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اسلام آباد کے اندر پہلے رات کے کسی بھی وقت کسی بھی سیکٹر میں بلا خوف و خطر گھوما جاتا تھا، لوگ واک کرتے تھے، لیکن آج اچھے سے اچھے سیکٹر جو محفوظ ترین سیکٹر سمجھے جاتے تھے ان کے اندر بھی رات مغرب کے بعد گھومنا مشکل ہو چکا ہے، اور یہاں پر پولیس یہ دعوے کرتی ہے کہ محفوظ ترین شہر ہے، لندن سے بھی زیادہ اور نیو یارک سے بھی زیادہ۔ اب اس کا احتساب یا اس کا موازنہ خود عوام کر سکتی ہے کہ کون سا شہر محفوظ ترین ہے اور ان دعووں کا کیا حال ہے۔ دوسرا ایک اور بڑی دلچسپ آج چیز ہوئی راولپنڈی کے اندر، انسداد دہشت گردی عدالت پر کچھ لوگوں کی پیشی تھی، اور وہاں پر فیاض الحسن چوہان صاحب بھی پہنچتے ہیں۔ اب ان کی ایک ویڈیو آتی ہے، پہلے وہ ویڈیو سن لیں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ اندر اتنی جرات رکھو کہ اگر آپ نے یہ حرکت کی ہے تو اس کے بعد مان لو نہیں ہے کون آپ اپنا بد تہذیبی ہے، میں آپ کی مجھے تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بد تہذیبی ہے سر جی، آپ نہ چاہتے کسی کے حوالے سے اس طرح کریں، یہ شعور نہیں ہے۔ آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے میرے بارے میں تو بتاؤ، آپ بھی تھوڑا سا اپنے اندر نہیں ہے کون یار، یہ بندہ ہے کون؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے کون یہ بندہ، یہ تو میرے خیال سے ٹاؤٹ ہے، شدید ٹاؤٹ انسان ہے یار۔ ویڈیو آپ نے سنی، ویڈیو کے اندر فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہے وہ ایک شخص کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے، آپ نے یہ سب کچھ جو کر لیا ہے 26 نومبر پہ اور 9 مئی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں کہ آپ نے اتنا کچھ کیا ہے تو دل گردہ رکھیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں، یہ وہ فیاض الحسن چوہان صاحب اس کارکن سے کہتے ہیں۔ لیکن کارکن کا جواب بڑا دلچسپ ہے، وہ کارکن آگے سے بولتا ہے کہ پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں، ہو آر یو۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو فیاض الحسن چوہان صاحب وہاں سے جانے لگتے ہیں، جس کے بعد کارکن ان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور اس کے بعد کارکن کہتا ہے کہ یہ ٹاؤٹ ہے، یہاں پر آ جاتے ہیں۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کی میرے ذرائع کے مطابق آج وہاں پر پیشی بھی نہیں تھی۔ فیاض الحسن چوہان صاحب آج وہاں پر کیا کرنے گئے تھے؟ اب دیکھیں ناظرین، یہ بڑا ایک دلچسپ معاملہ ہے، بڑا حیران کن ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب جا کر وہاں پر تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کے اوپر الزامات ہیں 26 نومبر کے حوالے سے یا 9 مئی کے حوالے سے، وہاں جا کر ان کو تیش دلا رہے ایک طرح سے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے تو مان لیں۔ اب وہ لوگ اگر وہاں پر زیادہ تعداد میں کھڑے ہیں، وہ فیاض الحسن چوہان کے ساتھ اگر کوئی وہاں پر کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے یا کسی قسم کی کوئی ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، تو پھر فیاض الحسن چوہان صاحب کہیں گے جی میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا، اور شاید اس قاتلانہ حملے کا بھی پرچہ جو ہے وہ عمران خان پر دے دیا جائے اور کہا جائے کہ عمران خان کی ماں پر یہ پرچہ کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں پبلک میں جب بھی موجود ہوں تو اس قسم کی چیزوں سے دور ہی رہنا چاہیے، اور اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو پھر الزام پھر سے تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر لگا دیا جائے گا، اور شاید وہاں پر کچھ لوگ مزید ان شیطانیوں کے لیے گھوم بھی رہے ہوں کہ ایسا کوئی واقعہ ہو تاکہ پھر اس کو اور سیاسی طور پر جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکے۔ لیکن فیاض الحسن چوہان صاحب اس طرح سے
وہاں پر جو گئے ہیں، یہ بڑا حیران کن ہے کہ ان کی کیا ضرورت تھی وہاں پر جا کر ایک عام بندے کے ساتھ بحث کرنے کی۔ ملٹری کورٹ سے سزا پانے والوں میں سے ایک نوجوان ارزم جنید قید ہیں۔ ان کو 6 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کا ایک خط منظر عام پر آیا ہے اور اس خط کے اندر وہ لکھتے ہیں تمام لوگوں کو، ٹو مائی نیشن، مائی لیڈر عمران خان، فیملی اینڈ فرینڈز، ان سب سے وہ پوچھتا ہے کہ آپ سب لوگ کیسے ہیں۔ لیکن اس خط کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس خط کے اندر کچھ 2 لائنیں بڑی حیران کن ہے۔ ایک 6 سال کا بندہ ملٹری کورٹ سے سزا پا کر جیل کے اندر ہے۔ ویسے تو اس نے یہ خط عید کے اوپر لکھا تھا۔ یہ ایڈوکیٹ خدیجہ ہیں، انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے، خدیجہ صدیقی، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے لکھا کہ میاں ارزم جنید قانون کا طالب علم ہے، ملٹری کورٹ سے سزا کے بعد کوٹ لکھپت میں قید ہے۔ ارزم نے یہ خط عید پر لکھا تھا جو مجھے کل موصول ہوا۔ ارزم کہتا ہے، چوتھی عید غیر آئینی طور پر میری قید میں گزر رہی ہے، لیکن میں اور باقی ساتھی آج تک ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سپریم کورٹ سے التجا ہے، یہ خدیجہ صاحبہ آگے کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ سے التجا ہے کہ ہمارے نوجوانوں سویلینز کے ساتھ انصاف کریں۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ سویلینز کے ٹرائل ہوتے ہیں فوجی عدالتوں میں، ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں، وہ سزائیں بھگت رہے ہیں، اور جو سوال کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ معاملہ ابھی تک حل طلب ہے اور سپریم کورٹ میں اس پر کیس چل رہا ہے۔ اور اب ایسے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شاید 9 مئی تک اس کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے، اور ملٹری کورٹس کا فیصلہ 9 مئی کے دن بھی آ سکتا ہے، جمعے کا روز بھی ہے۔ ہمیں یہ بہرحال لگ رہا ہے، اس بارے میں کافی لوگ اب بات کر رہے ہیں۔ ارزم کے خط کے اندر 2 جو جملے ہیں نا، وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے ایک کہا ہے کہ آئی ہیو بین ڈیٹینڈ I have been tried illegally by military courts as you all know، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بہت مشکلات میں نے 2 سال میں آخر میں دیکھی ہیں اس قید کے دوران، میں لیکن پھر بھی ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے مزید طاقت دے اور مزید صحیح طرف، تاریخ کی صحیح طرف کھڑے ہونے کے لیے جو میرا حوصلہ ہے وہ مزید بلند رہے۔ وہ اس کے اندر یہ چیز لکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں فخر کرتا ہوں کہ میں اس لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں جو لیڈر یہ قوم سمجھتی ہے کہ جو لیڈر صحیح طور پر آئیڈیالوجی جو ہے پاکستان کی اس کو کیری کر کے آگے چل رہا ہے۔ یہ اس طرح کے خطوط جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں قید 6 سال کی سزا جس کو سنائی گئی ہے، وہ بندہ اندر بیٹھ کے لکھ رہا ہے۔ ان لوگوں کے حوصلے اس وقت بھی اپنے لیڈر اور جماعت کے لیے اس طرح سے ہیں۔ حسان نیازی بھی قید ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ایڈوکیٹ سہیب الیاس کے ساتھ، انہوں نے تمام تفصیلات بتائی تھی کہ حسان نیازی کا جو کمپاؤنڈ ہے جس میں مزید قیدی بھی ہیں، وہاں پر انتہائی سخت گرمی ہوتی ہے۔ وہ سیمیٹڈ ایریا ہے سارے کا سارا، وہاں کوئی نہ درخت ہے نہ گھاس ہے، تو انتہائی جو شدید دھوپ ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ اوون جیسا بن جاتا ہے۔ وہاں پر ان کو کولر لگانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور وہ کوٹ لکھپت میں قید باقی جو قیدی ہیں جیل میں ان سے دور الگ تھلگ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی ہے۔ پھر ارزم جنید جو ہیں بہرحال یہاں پر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اگلی عید میں اور عمران خان جو ہیں وہ دونوں جیل سے باہر گزاریں۔ تو یہ ان لوگوں کا اس وقت حوصلہ ہے، اور یہ بڑا اہم ترین ایک پوائنٹ ہے کہ وہ لوگ ابھی تک اس معاملے کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور عدالتوں کے اندر ابھی تک ان کی قسمت کا جو فیصلہ ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں یا نہیں، وہ ابھی تک تاخیر کا شکار ہے۔ اب ان لوگوں کی اپیلیں کہاں جائیں گی، یہ سوال بھی ابھی تک سوالیہ نشان ہے۔ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ اپیل کہاں پر کریں گے اور اپیل کا کتنا حق ہے، یہ بھی ابھی تک طے نہیں ہوا سپریم کورٹ سے۔ ایک اور ناظرین بڑی حیران کن کہوں، دلچسپ کہوں، لیکن ایک بڑی زبردست خبر سامنے آ رہی ہے کہ کچھ سابق تحریک انصاف کے رہنما جو چھوڑ کر جا چکے ہیں، ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ مبینہ طور پر اس میٹنگ کے اندر یہ باتیں ہوئی ہیں کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے اب کوشش کریں گے۔ خاص طور پر وہ ماتھے میں گولی کھانے والی جو شخصیت ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں۔ ویسے کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے وہ بہت پسند ہے، بلکہ میں کبھی چاہوں گا کہ ان سے کوئی لمبی گپ شپ جو ہے آن کیمرہ بھی کی جائے۔ تو یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے اندر کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم کوئی لاہے عمل بنائیں، طاقتور لوگوں سے ملیں، حکومت سے ملیں، سیاسی جماعتوں سے ملیں، اور یہ جو گرما گرمی ہے اس کو کم کریں اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں۔ اب دوسری طرف اگر اس بات کو سامنے رکھیں اور دوسری طرف تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو دیکھیں تو وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی لاہے عمل تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم بس پارٹی کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔
ابھی تک کی کوششیں بھی تمام عوام کے سامنے ہیں. علی امین گنڈاپور کے 2 احتجاج لانگ مارچز وہ بھی تمام سامنے ہیں. اب یہ اصل معاملہ جو ہے نا وہ ناظرین سمجھنے والا ہے، وہ ہے کریڈٹ کا، کہ اب کریڈٹ جو ہے نا وہ کس کو ملے گا. اب ظاہر ہے اگر پرانے لوگ کوشش کرتے ہیں اور ان کی کوششوں کے بعد عمران خان کی رہائی ہوتی ہے تو کچھ سوالات یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو کریڈٹ ملے گا یا جو لوگ اس وقت تک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں ان لوگوں کو ملے گا. علی امین گنڈاپور کو ملے گا کیونکہ کوششیں تو رہائی کی انہوں نے بھی بہت ساری کی ہیں. موجودہ قیادت کہاں کھڑی ہوگی؟ یہ تمام تر وہ سوالات ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ آگے اس معاملے پر مستقبل میں کیا ہوگا. لیکن اگر یہ رہائی ہو جاتی ہے، جو کہ مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی جس طرح سے اس وقت حالات بن چکے ہیں 1.5 سے 2 ماہ میں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. اب اس کی وجوہات، معاملات اور ادر ڈیٹیلز پر جائے بغیر میں صرف اسی پر اکتفا کروں گا کہ اگر 1.5 سے 2 ماہ میں جس طرح سے اس وقت معاملات اور حالات ہیں عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں تو پھر اس رہائی کا کریڈٹ کس کو ملے گا، صحرا کس کے سر ہوگا؟ یہ سب سے بڑا سوال جو ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے. اور بلکہ اس سے بھی بڑا سوال کہ پھر عمران خان کہاں کھڑے ہوں گے، کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ بڑی دلچسپ صورتحال یہ بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہرحال اس پر کچھ مزید معلومات ہیں وہ اپنی اگلی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر آپ سے ضرور شیئر کروں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.